وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 31 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ فطوعت پھر آمادہ کر دیا، فطوعت پھر آمادہ کر دیا۔ طوعت کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے آمادہ کر دینا، آسان کر دینا، مزین کر دینا، ہموار کر دینا وغیرہ۔ بہرحال قابیل کے نفس نے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حابیل کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ لہو اس کو نفسو اس کے نفس نے، نفسو اس کے نفس نے، قتل اخی اپنے بھائی کے قتل کرنے کو، قتل اخی اپنے بھائی کے قتل کرنے کو، فقتلہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فقتلہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قابیل نے فیصلہ کیا کہ جب تک حابیل زندہ رہے گا تو اس کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا، لہذا اسے ختم کر دینے ہی سے اسے کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور نفس کے شیطان نے اسے سبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے۔ پھر جب اس نے اسے مار ڈالا تو اس پر ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑنے لگی کہ ایسے نیک سیرت اور مشفق بھائی کو اس نے بے قصور مار ڈالا ہے، اور آخرت میں جو اس کے لیے سزا ہے وہ تو بھارت مل کے رہے گی۔ من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اس فعل کے ارتکاب کے بعد فاصبح من الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ قاتل کو ظاہری نقصان تو یہ ہوا کہ اس کے ماں باپ سخت ناراض ہو گئے، گویا بھائی سے محرومی، والدین کی ناراضگی بذات خود بہت بڑا نقصان ہے۔ عرب لوگ کہا کرتے تھے بھائیوں کی وجہ سے آدمیوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے، جس کا بھائی نہیں اس کے پاس قوت بازو نہیں۔ بھائیوں کی تائید انسان کی طاقت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت بھائیوں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، تو بھائی کو قتل کر کے دوسرا بھائی قوت بازو سے محروم ہو گیا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ فارسی والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کی ماں نہیں ہے وہ شفقت سے محروم ہے، اور جس کی بیوی نہیں ہے اسے جسم کا آرام میسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں راحت نصیب ہو۔ اسی طرح ایک بھائی کے لیے دوسرا بھائی بھی بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور پر نیک اور متقی بھائی سے محرومی نقصان عظیم ہے۔ اس دنیوی اور فوری نقصان کے علاوہ آخرت کا شدید ترین اور دائمی نقصان بھی پیش آنے والا ہے۔ بھائی کا قتل انتہائی ظلم اور قطع رحمی کی بدترین مثال ہے۔ دنیا میں خونریزی کی ابتدا اسی قتل سے ہوئی، اس سے پہلے کوئی خون نہیں بہایا گیا تھا۔ اس اولین قتل کا اثر نہ صرف والدین اور بھائی پر ہوا بلکہ پورے ماحول پر ہوا۔ اخروی نقصانات میں سے ایک عظیم ترین نقصان یہ ہے کہ اس قتل ناک کا وبال قاتل پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ناک ہوتے رہیں گے ان کا گناہ متعلقہ قاتل کے علاوہ اولین قاتل قابیل کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یعنی قابیل نے دنیا پر پہلا قتل کر کے اس جرم کو رائج کیا، اب ہر ایسے فعل کی برائی اس کو بھی ملتی رہے گی۔ اسی طرح جو شخص کسی نیکی کا دستور قائم کرے گا، اس پر عمل کرنے والے ہر شخص کے علاوہ اس کا ثواب اس کے اولین جاری کنندہ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ غرض کے اس لحاظ سے بھی قابیل کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ دنیا کے ہر قتل میں اس کو حصہ ملتا رہے گا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ فبعث پھر بھیجا، فبعث پھر بھیجا، اللہ نے،
اللہ اللہ نے غرابن ایک کوا غرابن ایک کوا یبحث وہ کھودتا تھا یبحث وہ کھودتا تھا فی الارض زمین کو فی الارض زمین کو لیوریہ تاکہ وہ اسے دکھلائے لیوریہ تاکہ وہ اسے دکھلائے کیفا کہ کیسے کیفا کہ کیسے یواری وہ چھپائے یواری وہ چھپائے سوتا لاش سوتا لاش سوتا لاش پر بھی بولا جاتا ہے اور اعضائے مستورہ پر بھی اور اس کا اطلاق مطلق جسم پر بھی ہوتا ہے اخی اپنے بھائی کی اخی اپنے بھائی کی قالا اس نے کہا یا ویلتا ہائے افسوس یا ویلتا ہائے افسوس اعجزت کیا میں اتنا عاجز ہوں اعجزت کیا میں اتنا عاجز ہوں ان اس سے بھی کہ اکونا ہوں میں مثل آز الغرابی اس کوے کے آز الغرابی اس کوے کے فواریہ کہ چھپا دیتا میں فواریہ کہ چھپا دیتا میں سوت لاش اخی اپنے بھائی کی اخی اپنے بھائی کی فاسبخ پس وہ ہو گیا فاسبخ پس وہ ہو گیا من النادمین شرمندہ ہونے والوں میں سے من النادمین شرمندہ ہونے والوں میں سے چونکہ اس سے پہلے کسی انسان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی اس لیے قابیل کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کی بے جان لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ وہ لاش کو کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا اور جب وہ گلنے سڑنے لگی تو دماغ چکرانا شروع ہو گیا اس سے اسے مزید پریشانی لاحق ہوگی اس موقع پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی رہنمائی فرمائی فبعث اللہ غرابا اللہ نے کوے کو بھیجا یبخس فی الارض تو زمین میں کریدتا تھا کوے کے ذریعے یبخس فی الارض تو زمین میں کریدتا تھا کوے کے ذریعے رہنمائی کے متعلق مفسرین کرام نے کئی واقعات لکھے ہیں مثلا یہ کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے پھر ایک نے دوسرے کے پر وغیرہ نوچ ڈالے حتیٰ کہ اسے مار ڈالا اس کے بعد زمین کو کرید کر گڑھا بنا دیا اور مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوے کا انتخاب بڑا معنی خیز ہے کوے کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کی لاش پر بڑا شور مچاتے ہیں اور سب کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر جب تک وہ لاش ٹھکانے نہ لگ جائے کووں کی بے چینی اور ان کا شور و غل جاری رہتا ہے چنانچہ حابیل کی لاش کی تدفین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوے سے کام لیا اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور مردہ کوے کو اس گڑھے میں دفن کیا مقصد یہ تھا لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ کہ قابیل کو دکھایا جائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے بہرحال اس پہلی میت کی تدفین کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے سمجھا دیا میت کی تدفین ایک فطری عمل ہے اس سے جسم انسانی کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے اور اس کی توہین تذلیل بھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ میت کو ٹھکانے لگانے کے سارے طریقے غیر فطری ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین کا یہ بھی خاصا بیان فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا یہ زمین زندوں کو بھی اپنے اوپر تھامتی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے سورہ عبس میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا پھر اس نے زندگی کی تمام منازل طے کی ثم اماتہ فاقبرہ پھر ہم نے اسے موت دی اور اسے قبر کے سپرد کر دیا گویا مردے کو قبر میں دفن کرنا ایک فطری عمل ہے ہندو اپنے مردوں کو جلا ڈالتے ہیں جو کہ اشرف المخلوقات کی سخت توہین ہے مجوسی لاش کو اونچی جگہ پر کھلے عام رکھ دیتے ہیں چیلیں آ کر اس کا گوشت نوچ لیتی ہیں اس کی ہڈیاں نیچے گر پڑتی ہیں جنہیں بعد میں ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے یہ سب غیر فطری طریقے ہیں انسان کی عزت و احترام کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے مردہ کو ادب و احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جائے بہرحال جب قابیل نے ایک کوے کو دیکھا کہ اس نے زمین کو کرید کر مردہ کوے کو دفن کیا ہے تو اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ہائے افسوس کیا میں اتنا عاجز آ گیا ہوں ان اکون مثل ھذا الغراب کہ میں اس کوے جیسا بن جاؤں پچھتاوا گناہ پر نہیں تھا بلکہ اپنی لا علمی اور ناواقفیت پر تھا اس لیے یہ پچھتاوا تو یہ نہیں ہے جو انسان کو آخرت کے نقصان سے بچاتا ہے آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شروع ہی سے مردہ کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ رہا ہے نہ کہ لاش کو جلانے کا دفن کرنے میں مردہ کا احترام بھی ہے اور ماحولیاتی آلودگی سے حفاظت بھی جلانے میں انسان کی بے حرمتی بھی ہے
اور عام طور پر کپڑے پہلے جل جاتے ہیں، اس لیے بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ نیز اس سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے، جبکہ مٹی میں آلودگی کو جذب کرنے اور تحلیل کرنے کی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے دفن کرنے سے آلودگی پیدا نہیں ہوتی۔ مطلب یہ تھا کہ افسوس میں کبھی جتنی عقل بھی نہیں رکھتا، ایک پرندے نے تو لاش کو دفن کر دیا مگر مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ یہ قابل کی طرف سے اظہار تصف کے الفاظ سے اپنی کم عقلی اور کمزوری کو ظاہر کرنے کے بعد اس نے کوے سے سبق سیکھا، فوار یا سوت اخی، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کی میت کو چھپا دیتا یعنی زمین میں دفن کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، جب وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو درندوں پرندوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی ذلیل تر ہو جاتا ہے، اور قابیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس نے قانون خداوندی کے خلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دکھایا کہ وہ کوے جیسے جانور سے بھی ذلیل ہو گیا۔ قابیل نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا، بھائی کو قتل کیا، پھر لاش کو ٹھکانے لگانے سے بھی عاجز رہا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا فاصبح من النادمین، وہ ندامت اٹھانے والوں یعنی پچھتانے والوں میں ہو گیا۔ اس سے اپنی عاجزی اور بے عقلی پر افسوس ہوا، جس کی وجہ سے اسے احساس ندامت ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی توبہ ندامت ہی کا نام ہے۔ جب کوئی شخص غلط کام کر بیٹھتا ہے پھر اسے ندامت ہوتی ہے اور وہ اس کام سے باز آ جاتا ہے، وہ آئندہ کے لیے بھی عزم کرتا ہے کہ ایسا کام کا ارادہ نہیں کرے گا، تو یہی توبہ ہے۔ مگر قابیل کا معاملہ مختلف ہے، وہ اپنی بے عقلی پر اظہار ندامت کر رہا تھا کہ اسے ایک کوے جیسی عقل بھی حاصل نہیں، مگر وہ اپنے فعل قتل پر نادم نہیں ہوا اور نہ اس نے توبہ کی، لہذا وقتی طور پر تو اس کی پریشانی دور ہو گئی، مگر قتل عمد میں ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ واقعہ بیان فرما کر یہ بات سمجھائی کہ خالی نسبت کچھ کام نہ آئے گی، نسبت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بھی کچھ ہو، تب نسبت کا فائدہ ہوگا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے قلوب کو اخلاق ذمیمہ سے پاک فرمائے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر حال میں ہم کو اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری نصیب فرمائے۔ یا اللہ، اس وقت امت مسلمہ میں جو افتراق و اختلاف، حسد، اناد کی بیماری پھیل رہی ہے، اس لعنت سے ہم کو نجات عطا فرما، اور ہم کو ظاہراً باطناً شریعت مطہرہ کی پابندی ہر حال میں ہر آن میں عطا فرما۔ یا اللہ، اس وقت امت مسلمہ میں جو ناحق قتل کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور ایک دوسرے کی جان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ان قرآنی واقعات سے ہم کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی سعادت عطا فرما، اور نفسانی شیطانی حرکات جیسے حسد، تکبر، ظلم، ستم، بدعہدی، قتل ناحق وغیرہ کے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔